السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 8، یعنی تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن کے بیان میں۔ یعنی اس سبق کے اندر ہم آپ کو مکمل طریقے سے سکھانے والے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے، یعنی تنوین کو پڑھتے ہوئے کس طرح سے آواز ہماری نکلے گی، اور نون ساکن کو پڑھیں گے تو کس طرح سے ہماری آواز نکلے گی، اور نون ساکن کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ اس سبق کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق مکمل طریقے سے اچھے سے سیکھ لیا تو آپ کو تجوید سیکھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ جب آپ تجوید اچھے سے سیکھ جائیں گے تو قرآن کریم بھی بہت اچھے سے آپ ناظرے کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، پڑھنا شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یعنی جزم کو سکون بولتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے جو دال کی طرح چھوٹا بنا ہوا ہوتا ہے نون کے اوپر، اسی کو نون ساکن بولیں گے۔ یعنی نون کے اوپر جزم آ گیا تو نون کو نون ساکن بولیں گے۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یکساں کا مطلب ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے، یعنی با دو زبر بن بولتے ہوئے بھی اینڈ میں لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے، اور با نون زبر بن بولتے ہوئے بھی اینڈ میں لاسٹ میں نون کی آواز ہماری آ رہی ہے، یعنی یہ آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ آگے سمجھتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن، اس طرح سے اس میں آواز نکلیں گی۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن۔ ثا دو زبر ثن، ثا نون زبر ثن، ثن ثن۔ ثا دو زیر ثن، ثا نون زیر ثن، ثن ثن۔ ثا دو پیش ثن، ثا نون پیش ثن، ثن ثن۔ جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن۔ جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن۔ جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن۔ دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن۔ دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، دن دن۔ یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو جس طرح سے دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، تنوین میں بھی ایک سی آواز نکلی، اور نون ساکن میں بھی ایک سی آواز نکلی۔ تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں اس کی مشق۔ پہلے ہم اس کی ہجے کریں گے، پھر اس کے بعد ہم کریں گے اس کی رواں۔ عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، رو زیر ری، قری۔ با دو پیش بن، قریبن۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں منہ بھر کے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ قاف زبر قا،
را یا زیر ری قری با دو پیش بن قریب فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین زبر ع زو یا زیر زی عزی میم دو پیش من عظیم کاف نون پیش کن میم زبر ما را زبر را مرا واد دو پیش ون مراون را کے اوپر یہاں زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے اور واد کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے. را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو پیش لن رسول. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے. شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شی ان غین زیر غی شین الف زبر شا غشا واو زبر و غشا و تا دو پیش تن غشاوتن غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن ہا پیش ہو دال دو زبردن ہدن یا نہیں پڑھا جائے گا، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. اب ہم کرتے ہیں اس کی روا یعنی اس کو روانگی سے پڑھیں گے. عادن سوء قریب فمن عظیم کن مرو رسول شیئا غشاوۃ غاسق ہدن. ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 8 یعنی تختی نمبر 8، جو کہ میں نے آپ کو مکمل طریقے سے سمجھایا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پڑھائیں گے سبق نمبر 9 یعنی تختی نمبر 9 اظہار کے بیان میں، یعنی قرآن کریم کے اندر اظہار کر کے کس طرح سے پڑھیں تو آپ جان پائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.